بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب الکافی سے کتاب التوحید کا 7واں باب، باب النسبہ، آپ کی خدمت میں آج شروع کیا جا رہا ہے۔ کتاب التوحید کے 6 باب ہم نے ایک حد تک مطالعہ کیے، اور اس میں آپ نے مختلف چیزیں ملاحظہ کی جس کو شارحین الکافی کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے اس موضوع کی کہ باب النسبہ الکافی سے، تو نسبہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت دینا۔ یہاں نسبت سے مد نظر در حقیقت نسب ہے، کیونکہ نسب کو بھی نسب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک فرد کا دوسرے فرد کی طرف نسبت کی بنیاد پر تعلق قائم کرنا ہے، وإلا تو ابدان و ارواح ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، لیکن ایک دوسرے سے نسبت کی بنیاد پہ خاندان تشکیل پا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی باب النسبہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت مخلوقات سے کس نوعیت کی، آیا باپ بیٹا کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی والدین ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی اولاد بیٹے یا بیٹیاں یا آل اولاد ہے یا نہیں۔ لہذا اس باب میں در حقیقت اسی نظریے کو کہ دین اسلام میں اللہ کے نسب اور نسبت کے اعتبار سے کیا موقف پایا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں پیش کیا گیا ہے۔ 3 احادیث اس باب میں ہیں۔ ہم 3 احادیث کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس میں صرف حدیث نمبر 2 کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی۔ اسی کے ضمن میں بقیہ احادیث بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ایک حد تک قابل فہم ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 1 میں صحیح سند روایت ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام سے محمد بن مسلم نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا ہمارے پاس نسب بیان کریں۔ انسب یعنی قرابت کیا ہے، افراد سے ان کی نسبت کیا ہے۔ نسب کو نسب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں افراد کی ایک دوسرے سے نسبتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، نسبت بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے انسب لنا اس کی شرح جو کی ہے وہ ہے اذکر نسبہ و قرابتہ، کہ نسب بیان کرو اور قرابت داری بیان کرو، یعنی کیا خاندان بنتا ہے ہم آپ کے رب کا، وہ بیان کیا جائے۔ تو کہتے ہیں یقیناً جواب کیا ہے، نسب اور قرابت داری کی نفی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی قرابت داری ہے، اور مخلوق سے اس کی نسبت کیا ہے اس کو پھر حدیث میں بیان کیا گیا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قل هو اللہ احد سورہ نازل ہوئی، اور یہی اللہ کا نسب ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی تعبیر کے مطابق اس کا عنوان رکھا تھا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شناختی کارڈ، کیونکہ شناختی کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کارڈ جس میں اس ذات کی شناخت موجود ہے، اس ذات کی شناخت موجود ہے، شناختی کارڈ کو اسی حوالے سے شناختی کارڈ کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہم شناخت نامہ بنانا چاہیں تو ہمارے پاس سورہ توحید ہے کہ جو اس طور پہ شناخت کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ وہ ذات اللہ ہے، احد ہے، اللہ الصمد، اور اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، پیدا کیا ہے۔ پیدا یعنی اس کے شکم سے کوئی چیز باہر نہیں آئی، اس کے جسم کا، اس کے وجود کا کوئی ٹکڑا باہر موجود نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اور اس کا کوئی بھی ہم کف نہیں ہے، یعنی برابری کرنے والا کوئی نہیں، یعنی کوئی بھی صفات میں افعال میں اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی رحیم ہے اللہ کے علاوہ تو وہ اللہ کے ماتحت ہے کہ اللہ سے لے کے رحیم ہے، اور اپنی رحمت کے خزانے میں محتاج ہے اللہ کا، برابری میں نہیں ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں کسی بھی اعتبار سے اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ جس نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی ذات میں یا صفات میں یا افعال میں شریک قرار دیا، یہ توحید اصلی کے منافی ہے۔ لہذا کوئی مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ایک شخص کسی کو رزق دے رہا ہے، اللہ بھی رزق دے رہا ہے، تو یہاں پہ وہ کفر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نظام کے ماتحت ہے۔ اللہ کا ہم کف نہیں ہے، برابری میں نہیں ہے، اللہ سے لینے والا ہے، اور اپنے پاس جو کچھ رکھتا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو قل هو اللہ احد نازل ہوئی۔ اگلی حدیث دیکھیں، کیونکہ معنی پہلے تیزی سے دیکھ لیتے ہیں 3 احادیث کا، اور پھر اس کی تشریحی نکات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ایک راوی وہ مجہول الحال ہیں، جس کی وجہ سے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر مجہول الحال کا حکم لگایا سند کے اعتبار سے، لیکن متن کے اعتبار سے یہ معتبر احادیث میں سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا عن قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کے بارے میں سوال کیا۔ فقال نسبت اللہ الی خلقہ، کہ یہ قل هو اللہ احد اللہ کے اپنی مخلوق کی طرف جو نسبت بنتی ہے، مخلوق سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعلق نسبت دینے سے جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس کی تشریح ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نسبت اللہ، اللہ کی نسبت ہے اپنی مخلوق کی طرف، اور وہ کیا نسبت ہے؟ نسبت اللہ، اللہ کی نسبت مخلوق کی طرف کیا ہے؟ احدن صمدن ازلین، صمدین، دوبارہ صمد کو تکرار ہے، صمدین لا ذل لہ، یمسکہ وہو یمسک الاشیاء بأذلتها، عارف بالمجہول، معروف عند کل جاہل۔ یعنی اللہ اگر مخلوق سے اس کو نسبت دیں تو اللہ احد ہے، نمبر 2 صمد ہے، نمبر 3 ازلی ہے، نمبر 4 صمدین لا ذل لہ، صمدی ذل کے ہمراہ ہے، ایسا صمدی کہ جس کا کوئی ذل نہیں ہے کہ اس سے تھاما جا سکے۔ وَهُوَ يُمْسِكُ الْأَشْيَاءَ بِأَذِلَّتِهَا، اس نے اشیاء کو ان کے اذلہ کے ساتھ تھاما ہوا ہے۔ اچھا، نمبر 6 عارف بالمجہول ہے، وہ ہر چیز جس سے جاہل رہا جاتا ہے اس کو جانتا ہے، عارف ہے۔ معروف عند کل جاہل، ہر جاہل کے اللہ کی شناخت اس کے پاس موجود ہے، ہر جاہل کے پاس، یعنی فطرتاً اللہ کو جانتا ہے۔ فردانیا لا خلقہ فیہ، کہ فرد ہے کہ اس فردانیت میں کوئی بھی مخلوق اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ ولا ہوا فی خلقہ، نہ اس کی خلقت فردانیت میں اس میں ہے اور نہ وہ اپنی خلقت میں، فردانیت ایسا فرد ہے کہ نہ مخلوق اس میں ہے اور نہ وہ مخلوق کے اندر، ولا ہوا فی خلقہ، غیر محسوس ولا مجسوس، نہ اسے حس کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے لمس کیا جا سکتا ہے۔ مجسوس کہتے ہیں لمس کرنے کو۔ لا تدرکہ الابصار، ابصار اسے درک، نگاہیں درک نہیں کر سکتی۔ علا فقربا، بلند ہوا تو اس کے باوجود قریب ہے۔ ودنا فبعدا، قریب ہونے کے ساتھ ساتھ بعید ہے۔ وعصیا فغفرا، معصیت کی گئی تو اس نے مغفرت کی، معاف کیا۔ وَأُطِیعَ فَشَکَرَ، اگر اطاعت کی گئی تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ لا تحویہ ارضہ، نہ زمینیں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں۔ ولا تقلہ سماواتہ، اور نہ آسمان جو ہیں وہ اسے گھیر لیتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ حامل الاشیاء بقدرتہ، اپنی قدرت کے ذریعے سے اس نے تمام اشیاء کو اٹھایا ہوا ہے۔ دیمومی ازلی،
دائمی ہے ازلی ہے، دیمومی دائمی ہے یا ازلی ہے۔ لا ینسا ولا یلہو، نہ بھولتا ہے نہ لہویات کا شکار ہوتا ہے۔ ولا یغلط، اور نہ ہی اس کے اوپر اشتباہات آ جاتے ہیں، غلط چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے آواز مختلف ہو تو انسان مشتبہ ہو جاتا ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آواز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کے بھی اشتباہات نہیں ہیں۔ ولا یلعب، نہ کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے۔ ولا لارادتہ فصل، نہ اس کے ارادے کے لیے فصل فاصلہ ہے۔ وفصلہ جزاء، اور اس کے اگر فصل فیصلہ بھی ہے تو وہ جزا ہے۔ وامرہ واقع، اس کا امر واقع ہونے والا ہے، امر ہو تو حتماً واقع ہوگا، متحقق ہوگا۔ لم یلد فیورث، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی پیدا ہوا ہے کہ وارث قرار پائے، صحیح، فیورث، اسے وارث قرار دیا جائے۔ ولم یولد، اور نہ ہی کوئی اس کے وجود سے کوئی چیز جدا ہوتی ہے، فیشار، کہ وہ اس کا شریک قرار پائے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہم کف، کوئی ذات بھی ہم کف نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث نمبر 2 تھی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حدیث نمبر 3 کے اوپر۔ حدیث نمبر 3 بھی مختصر ہے اور اس کے اوپر ہماری گفتگو کا اختتام بھی ہوتا ہے اس باب کی، اور صحیح سند روایت ہے۔ یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات العقول میں بھی اس کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں محمد بن یحییٰ نقل کرتے ہیں احمد بن محمد سے، وہ نقل کرتے ہیں حسین بن سعید سے، اور وہ نضر بن سوید، اور وہ عاصم بن حمید سے۔ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ علی بن حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا عن التوحید، توحید کے بارے میں پوچھا گیا، کیا ہے توحید؟ فقال، فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے، ان اللہ عز وجل علم انہ یکون فی آخر الزمان اقوام، اللہ جانتا تھا، اللہ عز وجل جانتا تھا کہ آخری زمانے میں اقوام ہوں گی، جماعتیں ہوں گی، کچھ متعمقون، بہت عمق میں جانے والی ہوں گی۔ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے تو معاشرے کے اذہان بھی اسی طرح ترقی کرتے ہیں۔ تو آخری زمان میں اتنی ایسی قومیں آئیں گی، ایسے گروہ آئیں گے لوگوں کے کہ جو انتہائی عمق میں جانے والے ہوں گے۔ اب ان لوگوں کو کون جواب دے توحید کے اعتبار سے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ نے نازل کی سورہ توحید، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، احد ہے۔ والآیات من سورۃ الحدید الی قولہ، پہلی 6 آیات سورہ حدید کی کہ جو فرمان الہی ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ادھر تک، کیونکہ اسی میں نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ فمن رام وراء ذالک، جس نے بھی اس کے ماوراء قصد کیا، اس کے علاوہ کچھ اور اس نے لینے کی کوشش کی، فقد ہلکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ آپ کی خدمت میں 3 احادیث تھیں اور یہ باب اس طور پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ 1-2 دروس میں حدیث نمبر 2 کی شرح چل سکے، کیونکہ حدیث نمبر 2 کی شرح میں پہلی اور تیسری حدیث ہر 2 کے مطالب آ جاتے ہیں، کیونکہ جو عمق میں جانے کی بات حدیث نمبر 3 میں کی گئی ہے، سورہ حدید کی آیات تو نہیں ملاحظہ کر سکیں گے ہم، لیکن سورہ توحید کے اوپر اکتفا کریں گے۔ سورہ توحید کے حوالے سے اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں کثیر مطالب وارد ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگر سب مطالب کو جمع کر کے جو علماء نے تشریحات کی ہیں سورہ توحید کی، تو ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے سورہ توحید کے صرف موضوع پہ۔ نمبر 2، سورہ توحید اصل اساس ہے پورے قرآن کریم میں، واحد سورہ ہے جو اول سے آخر تک فقط اور فقط ذات الہی کو بیان کر رہی ہے، اول سے آخر تک ذات الہی کو بیان کر رہی ہے۔ اس جگہ پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ توحید کو اگر انسان کثرت سے اپنی زندگی میں پڑھے
تو توحید سے اس کے نفس کا گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اعمال دیکھیں جو اہل بیت علیہ السلام سے مہینوں کے یا ایام کے اعمال وارد ہوئے ہیں، اس میں شدت کے ساتھ کس سورہ کا اہتمام موجود ہے؟ سورہ توحید۔ اور وہ بھی کتنی دفعہ؟ مثلا 50 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 مرتبہ، جیسے ماہ رجب کے اعمال میں سے تھا کہ 1000 مرتبہ پورے مہینے میں سورہ توحید پڑھی ہو۔ تو اور بھی اس کے اور فضائل ہیں، انشاءاللہ کسی اور مورد میں آئیں گے۔ تو یہ در حقیقت نسبت کا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تمہارے رب کا نسب کیا ہے تو جواب کیا ہے؟ سورہ توحید۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دیا؟ سورہ توحید۔ آج ہم دوسرے مرحلے پہ۔ یہ تو پہلی چیز کہ جو واجب حد تک جاننا ضروری ہے۔ نسب کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہم سے پوچھے تو جواب کیا ہے؟ سورہ توحید۔ یعنی مخلوق سے اللہ کی کیا نسبت ہے، کوئی پوچھے، جواب کیا ہے؟ سورہ توحید۔ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اسماء الہی بھی اسی کے اندر پنہا ہیں، دعائے جوشن کبیر اور دیگر دعاؤں میں بھی، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ کلمات کثرت سے بھی آتے ہیں۔ دوسرا نقطہ شرح میں داخل ہونے سے پہلے، بعض کلمات ہیں وہ فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص طور پہ فرہنگ اسلامی و تعلیمات اسلامی میں موجود ہیں۔ بعض کلمات فقط و فقط کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کے معرفت اور اس کے تعارف کے لیے عالم اسلام میں، فرہنگ اسلامی و تعلیمات اسلامی میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے ہم اس طور پہ آشنا ہیں کیونکہ کثرت سے دعاؤں میں ہیں۔ مثلا احد، فرد، ازلی، دیمومیت یا دائمی، ابدی، یہ اس طرح کے کلمات یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو بیان کر رہے ہیں یا ذات اور صفات کو اس کی بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ ان کلمات کی انسان کو حد اقل اتنی مقدار کی تشریح آنی چاہیے کہ وہ پہلے مرحلے کی تشریح اس کی کر سکے۔ پہلے مرحلے کی تشریح سے کیا مراد ہے؟ لغت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کلمات کے جو معنی ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث میں جو اس کے معنی بیان کیے ہیں، وہ ہم میں سے ہر فرد کے ذہن میں حفظ ہونے چاہیے۔ اگر ان کلمات کے معنی حفظ نہیں ہیں تو توحید سے وہ اس توحید سے آشنا نہیں ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، یعنی ذرہ برابر بھی آشنا نہیں ہے۔ مثلا جب بھی یہ کلمہ آئے گا نا، سمدی، احدی، فردی یا فرد، احد، صمد، واحد، فوراً ذہن میں کیا ہمارے آ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات و صفات یا توحید کا تعارف کرایا جا رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس بات سے تو آشنا ہوں گے کہ یہ کلمات ذات الہی کے لیے خاص ہیں۔ اس حوالے سے تعلیمات اسلامی میں خاص ہونے سے مراد ہے کہ اس کی ذات کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لغوی تحقیق کریں تو غیر اللہ کے لیے لفظ بولے نہیں جا سکتے، وہ تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو غیر اللہ کے لیے نہ بولا جا سکے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ آپ کلمہ اللہ کو لے کے آئیں اور اس کے جب معنی کریں الہ، الہ، تو آپ اس سے یا اللہ اور اس طرح کئی معنی اس سے دیگر لے لیں گے، صحیح، اور کسی نہ کسی مشتق کے طور پہ اس کے لیے استعمال بھی غیر اللہ کے لیے کر دیں گے۔ لغت کے اعتبار سے کسی بھی لفظ میں کسی کے ساتھ اختصاص موجود نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری مراد ہے تعلیمات اسلامی کو اگر مد نظر رکھیں، یہ مہم چیز ہے۔ تعلیمات مثلا ہمیں جب بھی یہ کہا جائے کرار، غیر فرار، مرتضی، مجتبی، مصطفیٰ، ہمارے ذہنوں میں مخصوص ہستیاں آنے لگ جاتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ اوصاف بعض ایسی ہستیوں کے ہیں کہ گویا کہ فرہنگ اسلامی و تعلیمات اسلامی میں ان کلمات کو ان شخصیات کے لیے عام طور پہ استعمال کیا گیا اور ہم مانوس ہو چکے ہیں۔ وَإِلَّا اگر صرف لغت کی تحقیق کی جائے تو امام معصوم کے علاوہ دیگر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں، 99 نام ہیں، وہ سارے کے سارے کیا غیر
رسول کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر کے لیے بھی لغت کے اعتبار سے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں گے تعلیمات اسلامی میں یہ نبی اللہ، رسول اللہ، حبیب اللہ، یہ جب کلمات آئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ کثرت سے یہ استعمال ہے۔ بس یہاں پہ ہمارا یہ تعارف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف کے لیے، توحید کے بیان کے لیے بعض الفاظ وہ کثرت سے دعاؤں میں، زیارت ناموں میں، احادیث میں، آیات مبارکہ میں موجود ہیں، اور ہم اس سے مانوس بھی ہیں، لیکن جن سے مانوس ہیں ان کے معنی ہمیں آتے ہیں۔ اس جگہ پہ لازم ہے، بالخصوص ایک بے عنوان دینی طالب علم ہمارے لیے لازم ہے کہ ان الفاظ کے معنی آتے ہوں۔ یعنی یہ بہت قبیح بات ہے کہ انسان کو صرف کے بہت سارے صیغے آتے ہوں لیکن صمد کا معنی نہیں پتہ، فرد کا معنی نہیں پتہ، احد کا معنی نہیں پتہ، واحد کا معنی نہیں پتہ، کفون کیا ہے نہیں پتہ۔ یہ بہت ایک قباحت کی چیز ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اول درجے کی، جو بالکل ابتدائی درجے کی معرفت ہے، وہ حاصل کریں۔ اگر یہ معرفت حاصل نہیں ہوئی تو جتنے سال ہمارے گزرے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے برملا طور پہ کہ ہم دینی طالب علم بن کے نہیں رہے، ہم تو ایک دنیاوی طور پہ بعض لینگویجز کو سیکھا ہے جیسے یونیورسٹیز میں لوگ سیکھتے ہیں۔ میں تو مشغول ہی لینگویجز میں رہا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں سیکھا، دین کیا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ توحید جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے متعارف کرائی ہے، یہاں پہ ان بعض کلمات کا تذکرہ ہے، اور ان کلمات کے اندر بہت رونق اور نورانیت موجود ہے، بہت نورانیت۔ اس کا ایک حرف اگر آپ فقط یا احد ہو، یا صمد ہو، یا واحد ہو، یا فرد ہو، ایک کلمہ بھی اگر انسان اپنے ورد کے طور پہ اس کا تکرار کرے تو وہ انسان کے وجود میں نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ آئیں اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا ایک تذکر تھا کہ جن کلمات سے ہم مانوس ہیں اور یہ تعلیمات اسلامی میں آشکار کلمات پائے جاتے ہیں اور ہم اسے پڑھتے بھی رہتے ہیں، ان کے معنی سے اب واقف ہوں۔ ان میں جب تشریح کی امام معصوم علیہ السلام نے نسبت اللہ الی خلقہ، اللہ کی نسبت اپنی مخلوق کی طرف، وہ کیا کیا ہے؟ احدن مفعول آ رہا ہے نسبہ کے لیے، یہ جو نسبت مصدر ہمارے پاس ہے اس کے لیے کیا آ رہا ہے؟ مفعول کے طور پہ یہ پھر آگے بیان آ رہا ہے، احدن، صمدن، ازلین۔ ہم اس میں صمدن اور احدن، صمدن ان دو کے معنی پہ توجہ کریں گے۔ ازلی کا مطلب پہلے گزر چکا ہے کہ جس سے قبل القبل بلا قبل، یہ مختصر تشریح ازلی کی ہم کر سکتے ہیں، ہر قبل سے قبل جو ہو، صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ لا ذل لہ، اس کی خصوصی تشریح کریں گے، ذل کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے یہ کلمات میں سے ہے۔ اور پھر آگے ہمارے پاس قرب اور بعد کی بات آئے گی۔ عارف بالمجہول واضح ہے، علم الہی کی پر ابھی وارد نہیں ہوں گے، اور پھر آگے چند چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں۔ کلمہ احد اور واحد میں فرق، کہ اس حوالے سے مکمل ہمیں ایک طولانی درس کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے مرحلے میں دیکھ سکتے ہیں۔ احد واحد، ایک تشریح ہمارے پاس لغت کی زبانی آتی ہے، ممکن ہے لغت کی زبانی کوئی بہت فرق ہمارے سامنے نہ آ سکے، سوائے اس کے احد کہتے ہیں کہ جو جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو، اور واحد وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں اثنان، دو آتا ہے، صحیح ہے؟ اور واحد کو توڑا جا سکتا ہے نصف اور نصف میں، لیکن احد وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو۔ واحد کو بھی امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ معنی الاخبار میں ایک روایت ہے کہ جنگ کے اندر مصروف تھے، جنگ صفین غالباً تھی، تو ایک شخص آیا اور یہ مطلب پوچھا امام سے، تو اصحاب نے منع کیا کہ کس ٹائم پہ کیا سوال کر رہے ہو، تو امام علیہ السلام نے اصحاب کو روکا اور فرمایا کہ ہم اسی مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت اور اس کے تحقق کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ تو پھر امام نے
تین چار معنی بیان کیا، بتایا یہ معنی بھی اللہ سے توحید الہی سے سازگار نہیں ہے، واحد کا یہ معنی بھی سازگار نہیں ہے، یہ بھی نہیں سازگار، یہ والا سازگار ہے۔ اپنی جگہ پہ پڑھیں گے، صرف اشارہ کرنا اس لیے مقصود تھا کہ احد اور واحد میں فرق ہے۔ ایک لغت کے اعتبار سے کسی حد تک آتا ہے، ایک تشریح کی ہے عرفاء نے، اور عرفاء احد اور واحد کو دو مراتب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دو مراتب ہیں، مرتبہ احدیت اور مرتبہ وحدیت۔ یہ ذات کے عباد ہیں، ایک ذات الہی ہے، ادھر تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ جہاں سے معرفت الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ مقام احدیت ہے، اور پھر مقام وحدیت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جگہ پر دیکھیں گے۔ ایک تشریح ہمارے پاس بنتی ہے فلاسفہ کے اعتبار سے، متکلمین اور فلاسفہ ہر دو کے اعتبار سے، اجزاء کے اعتبار سے، کہ احد اور واحد کہ کوئی اللہ کا نہ عقلی طور پہ اجزاء ہیں اور نہ جسمانی طور پہ کوئی جز ہے، کیونکہ ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی غنی عن العالمین ہے، غنی ہے، حمید ہے، وہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ آئیں ہم اگلے لفظ کے اوپر آتے ہیں، سمدن۔ سمدن کے کلمے کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ معنی سمد ہمارے پاس آگے بھی آئے گا، لیکن اس جگہ پہ ایک ہم تعارف پہلے لغت کی کتب سے ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تشریحی طور پہ آئیں گے۔ اس حدیث مبارک کی تشریح بھی بڑی خوبصورت مختلف علماء نے کی ہے، کیونکہ الکافی کے جو شارحین ہیں انہوں نے اپنے اپنے شعبہ زندگی کے اعتبار سے، مثلا کوئی محدث ہے، کوئی فیلسوف ہے، کوئی عارف ہے، کوئی متکلم ہے، انہوں نے اپنے اپنے طور پہ بہترین تشریح کی ہیں۔ ہم یہاں پہ جو تشریح پڑھیں گے بقیہ سے استفادہ کیا جائے گا، جیسے حاشیہ قزوینی ہے، اسی طرح مجذوب تبریزی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، یا اس طرح سے اور بھی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بعض شخصیات ہیں، انہوں نے حاشیہ کے اوپر، حاشیہ اصول کافی تحریر کی ہے، اور بہترین اس کے اوپر انہوں نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اس سے استفادہ کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی مرات العقول اور ملا محسن فیض کاشانی کی الوافی کے ضمن میں جو انہوں نے تحریر کیا، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جو شرح اصول کافی میں انہوں نے درج کیا ہے۔ آئیں سمد کے معنی ہم لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ معجم المقاییس اللغہ میں سمد کے دو معنی ذکر ہیں، یہ دونوں معنی احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ احادیث ہم اختتام پہ پڑھیں گے، کیونکہ احادیث نے ہی سمد کے معنی کی تشریح بھی کی ہے، خصوصاً کتاب التوحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں اس کا بیان، بڑے خوبصورت احادیث اس کتاب کے اندر جمع ہوئی ہیں۔ دو اصل ہیں معجم المقاییس اللغہ، چونکہ قدیمی ترین لغہ ہے، 395 ہجری میں ابن فارس کی وفات ہے، اس کا مطلب غیبت صغریٰ کی ابتدا کی یہ کتاب ہے، زمانہ امامت سے قریب ترین دور کی یہ کتاب ہے معجم المقاییس اللغہ۔ لیکن سمد کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر نماز میں قل هو اللہ شروع کر دیں اسے چھوڑ سکتے ہیں، فقہی حکم ہے اسے ترک نہیں کر سکتے۔ صرف دو صورتیں پورے قرآن میں کہ اگر آپ نے شروع کر دی تو ترک نہیں کر سکتے، بقیہ ہر سورہ کو آپ ترک کر سکتے ہیں۔ پڑھنا شروع کی، پھر ترک کی اور دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کے شروع کی، لیکن دو صورتوں کو نہیں، جائز نہیں ہے۔ پہلی کون سی ہے؟ سورہ توحید، اور دوسری سورہ کافرون۔ سورہ فاتحہ تو واجب ہے کہ نماز ہی نہیں اس کے بغیر ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بعد اختیار ہے جو مرضی سورہ پڑھے، البتہ کامل پڑھنی ہے۔ تو اگر کسی نے قل هو اللہ شروع کر دی یا سورۃ الکافرون شروع کر دی تو پھر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ نمبر دو، کہتے ہیں کہ اس بات کو اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ 5 نمازوں میں دن میں کسی نہ کسی ایک نماز میں سورہ توحید نہ پڑھی جائے۔ اس تاکید کی وجہ سے مکتب تشیع میں یہ ایک رواج نمازوں میں پڑ گیا کہ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ وہاں کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ توحید کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے اور اہمیت اس قدر زیادہ ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ نمازوں میں ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھو، تو اس لیے اس کو وہ پڑھتے ہیں۔
تو اس میں صمد کا معنی معلوم ہوگا تو سورہ توحید کا پتہ لگے گا۔ کلمہ صمد اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بن گیا، یعنی آپ آیت دیکھیں کیا ہے، اللہ صمد، ترجمہ کیا بنے گا، اللہ صمد ہے۔ کلمہ صمد سے ایک ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں نا زید قائم، کا کیا ترجمہ پڑھتے ہیں، زید کھڑا ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد ہے، صمد کو براہ راست اللہ سے جوڑا گیا ہے، یہ صفت اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہے۔ آئیں اس لیے صمد کے معنی کو دقت سے مطالعہ کریں۔ صمد کا پہلا معنی ہے احدہما القصد، قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، صمد۔ اور والآخر الصلابہ فی الشیء، ایک شے میں صلابت کا اور ٹھوس پن کا، محکم پن کا ہونا، الصلابہ فی الشیء، الصلابہ فی الشیء۔ اور پہلا معنی کیا تھا، قصد، یہ احادیث میں بھی اس حوالے سے وارد ہوا ہے، لہذا یہ لغت کا معنی جو ہے ہمارے پاس آ گیا کہ صمد قصد، قصد کیا مطلب کہ جس کا ارادہ کیا جاتا ہے مشکلات میں، جس کی حل مشکل کے لیے جس ذات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس ذات کا قصد کیا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صمد۔ اور دوسرا معنی ہمارے پاس کیا، صلابہ فی شیء، ایک شے میں سخت، ایک شے کا ٹھوس پن، محکم پن، پختگی، صلابت کہتے ہیں نا ٹھوس پن کو۔ اور اسی سے پھر یہ آیا ہے کہ فلان مسمد، فلان مسمد عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ سردار ہے کہ جس کی طرف ان امور میں رجوع کیا جاتا ہے، یقصد الیہ فی الامور، یہ وہ سید و سردار ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، فلان مسمد۔ مسمد کا کیا مطلب ہوگا، فلان شخص وہ ہے جس کی طرف ان امور میں یا اپنی حاجتوں کے لیے جس کا قصد کیا جاتا ہے، قصد ادھر کیا مراد ہو رہا ہے، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، واللہ جل ثناؤہ الصمد، اللہ جل ثناؤہ، ابن فارس لکھتے ہیں کہ وہ کیا صمد، یعنی لأنہ یسمد الیہ عبادہ، کہ اللہ کے عباد اور بندے اس کا قصد کرتے ہیں، بالدعا و طلب، دعا کے ساتھ اور اپنی حاجات کو طلب کرنے کے لیے اللہ کا قصد کرتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ تو پہلے معنی کے اعتبار، دوسرا معنی کیا تھا، سختی، صلابہ، مضبوطی، سخت چیز نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ یہ پتھر بڑا سخت ہے، یا ہر سخت چیز، مکان کو کیا کہتے ہیں، صلابہ، صلابہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تہذیب میں جو لغوی ہمارے پاس کتاب ہے، تہذیب میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے یہ ہے صمد، یعنی وہ سید جس کے اوپر تمام سرداریاں ختم ہو جائیں، یہ معنی بھی احادیث میں وارد ہوا ہے، وہ سردار جس کے اوپر ہر قسم کی سرداری ختم ہو۔ کیا مطلب سرداری ختم ہو، کہ وہ تو سب سے بے نیاز ہے لیکن بقیہ سب اس کے محتاج ہیں۔ خالی بے نیاز ترجمہ ناکافی ہے، صحیح ہے، بلکہ کیا ہے، ایسا بے نیاز ہر کوئی جس کا محتاج ہو، ایسا بے نیاز جس کا ہر کوئی محتاج، ہر کوئی اس ذات کا محتاج ہے۔ وَإِلَّا تو ہو سکتا ہے یہ بھی بے نیاز ہے، وہ بھی بے نیاز ہے، فلاں بھی بے نیاز ہے، خالی بے نیاز ہونا معنی ادھر ادا نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے صمد، کیونکہ انتہا سؤددہ، جس کے اوپر تمام سرداریاں ختم ہو جائیں، تمام سرداریاں ختم، یعنی ہر سردار جس کے سامنے وہ اس کی رعایا ہے، وہ اس کے سامنے متواضع ہے۔ لہذا اس میں یہ ہمارے پاس معنی آ گیا کہ تہذیب میں ذکر کیا گیا تھا، صحاح میں ذکر کیا گیا، صمد کہتے ہیں وہ بلند مقام جو بڑا سخت ہو، المکان المرتفع الغلیظ، غلیظ کہتے ہیں گاڑے کو، یعنی بہت سخت جگہ جو بہت بلند ہو اور سخت ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مسمد، صحیح ہے، یا مسمت تھا، تے سے دال بن گیا، لا جوف لہ، جس میں کوئی خالی پن نہ ہو، جس میں کوئی خالی پن نہ ہو، یہ بھی روایات میں وارد ہوا ہے۔
اب کتنے معنی ہمارے پاس ہو گئے؟ اگر ہم اس طور پہ دیکھیں کتنے معنی ہو گئے ہمارے پاس؟ پہلا معنی ہمارے پاس ہو گیا قصد کا، جس کی طرف قصد کیا جائے، رجوع کیا جائے۔ دوسرا معنی صلابہ، انتہائی ٹھوس، سخت، محکم۔ تیسرا معنی وہ سردار، نہیں دوسرا معنی ہے صلابت کا، قصد والے کی تشریح ہے کہ جس کی طرف رجوع کریں، وہ سردار جس کی طرف رجوع کریں، وہ قصد والے کی لغوی تشریح ہے، وہ دینی ہم نے نصوص سے نہیں لی۔ دوسرا معنی صلابت کا ہو گیا۔ تیسرا معنی وہ سید جس کے اوپر تمام سرداریاں تمام ہو جائیں، یعنی ایسا بے نیاز کہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ صحیح۔ چوتھا معنی ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ نہ، وہ اسی کی تشریح ہے کہ تمام سرداریاں ختم ہو جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقیہ پھر اس کے محتاج ہیں، کیونکہ سردار حاکم ہوتا ہے اور اس کے ماتحت عملہ ہوتا ہے یا رعایا ہوتی ہے، اور وہ اس کی محتاج ہوتی ہے۔ چوتھا معنی ہے وہ بلند مقام جو گاڑا، غلیظ، سخت ہے۔ صحیح ہے، نرم نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے، جس کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ اور پانچواں معنی لا جوف لہ، صحیح ہے، الذی لا جوف لہ، یعنی جس میں کوئی خالی پن نہیں۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ چونکہ اس میں خلا ہوتا ہے اس لیے اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح یہ بات؟ لا جوف لہ، یہ والا معنی بہت اہم ہے احادیث مبارکہ میں۔ اگر لا جوف لہ ہو تو کہتے ہیں ادھر یہ دال اصل میں تا تھی، تے، یعنی تے سے کیا ہو گئی؟ دال ہو گئی، یعنی المسمد تھا، مسمد سے مسمد، تا دال میں تبدیل ہو گئی۔ اگر سمد ہو تو سید ہوتا ہے، اور اگر فعال کے وزن کے اوپر ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سید کے معنی میں آتا ہے۔ صاحب تحقیق ان تمام اہل لغت کے بیان سے استفادہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں سمد کا اصل میں مطلب یہ ہے، یعنی اس کلمے کے مادے کا مطلب یہ، اور اس مادہ سے جتنے مشتقات نکلیں گے اس میں یہ مادے کا معنی اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اس مادہ صاد، میم، دال سے مرکب اگر آپ جوڑ دیں تین کو تو اس کا مطلب بنتا ہے هو المقام العالی، وہ بلند مقام، المرتفع، مقام جو علو پر ہے اور بلندی پر ہے، علو اور بلندی پر فائز وہ مقام، الصلب کہ جو سخت ہے، الذی یعلو ولا یعلی علیہ کہ ایسا وہ سخت ہے کہ جو خود تو عالی ہے اس کے اوپر کوئی اور چیز فوقیت یا علو نہیں پیدا کر سکتی۔ وَيَتَفَوَّقُ عَلَى جَمِيعِ اطرافہ، وہ سب کے اوپر متفوق یعنی فائق ہے، سب کے اوپر مسلط ہے، عالی ہے۔ سواء کان مادیاً او معنویاً، مادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور معنوی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو تفسیریں آپ نے لغت کی کتابوں میں دیکھی ہے کہ وہ سردار جس کے اوپر تمام سرداریاں ختم ہوتی ہیں، یا امور اور حاجات میں جس کا قصد کیا جاتا ہے، یا جس کے اوپر کوئی شے نہیں ہے، یا وہ چیز جو دائم اور باقی اور دیگر چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یا وہ شدید صلب جس میں خالی جگہ کوئی نہیں ہوتی، لا جوفا خالیاً لہو، کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی، یہ ساری تشریح ہیں اسی کلمے کی۔ بس اصل سمد کا معنی پھر کیا ہو گیا؟ وہ بلند اور عالی مقام جس کے اوپر کوئی شے بھی علو نہیں رکھتی، اور وہ ہر شے کے اوپر برتری اور علو رکھتا ہے۔ یہ تفاسیر ہمارے پاس لغت کے اعتبار سے آئی تھی، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ کلمہ سریانی زبان سے بعض کہتے ہیں کہ ماخوذ ہے، اور اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کلمہ سمد فقط اور فقط ایک جگہ پر وارد ہوا ہے، اور وہ سورہ توحید ہے، کسی اور جگہ کے اوپر یہ کلمہ وارد نہیں ہوا۔ لم یلد ولم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر انہوں نے تشریح کیا کہ یہاں پہ مراتب چند ذکر کیے گئے ہیں، اور ایک مقام سمدیت کو ذکر کیا گیا ہے،
یعنی قل هو اللہ احد ایک مرتبہ الغیب ہے، جسے مرتبہ ہویہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے، ضمیر نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا ضمیر فصل یا اس طرح سے نام دے دیں، ضمیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے ہوا۔ ہوا اصل میں بیان کر رہا ہے مقام ہویت کو، مقام الغیب یا غیب الغیب، مختلف نام دیے گئے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت مد نظر ہے اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی اسماء مد نظر ہیں اور نہ افعال مد نظر ہیں۔ کوئی لفظ اس مرتبے کو نہ بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی عبارت یا کلمہ اس کے اوپر دلالت کر سکتا ہے، اس لیے اس کلمے کو ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ہویت کو بیان کرتا ہے۔ یہ عرفاء کی اصل میں تشریح ہے۔ حسن مصطفی اور رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ لغت میں بہت ایک کمال اور دسترس رکھتے تھے، اور اپنے دور میں حتیٰ کہ ابھی تک اس کی مانند کوئی اور کتاب نہیں لکھی جا سکی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو مزاج تھا یا رجحان تھا ان کا، وہ عرفانی تھا۔ لہذا یہاں پہ انہوں نے صمد کی تشریح کرنے کے لیے قل هو اللہ احد سورہ توحید کی جو تشریح کی ہے وہ عارفانہ تشریح ہے۔ عرفاء اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، ادھر 3 مقام ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے کے دروس میں تفصیل سے آئے گا، ابھی میں اشارہ کر دوں۔ قل هو اللہ احد 3 توحید کے مراتب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہویت ہے، مرتبہ غیب بھی کہہ سکتے ہیں، غیب الغیب بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ ہوا سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جو اس مقام پر ذات باری تعالیٰ کو بیان کر سکے یا اس کی ترجمانی کر سکے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مقصود ہے، صفات اسماء اور افعال سے ہٹ کے فقط و فقط ذات مقصود ہے، اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ مرحلہ اور مقام ہے کہ جس سے کوئی بھی آشنا اور واقف نہیں ہے، کوئی بھی ذات غیر اللہ جس سے آشنا اور واقف نہیں ہے۔ اس کو عما سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں جو عرفاء نے ذکر کیے کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ عما یعنی اندھیرا پن، اندھا پن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام مقام ہویت کے مقام پہ جو ہم ذات کو اشارہ کر رہے ہیں وہ پنہاں ہے ہر ذات سے، حتیٰ ان ہستیوں سے پنہاں ہے۔ جیسے کہ ہماری احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ ایک کلمہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے مثلا 27 کلمے یا 73 کلمے خلق فرمائے، 72 کا علم ان ہستیوں کو دیا، ایک کا نہیں دیا، یا 25 ہیں 27 ہیں تو 26 کا علم انہیں دیا، ایک کا نہیں دیا، یا 25 کا علم دیا، 2 کا نہیں دیا بالفرض۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کے لیے بھی کیا ہے؟ مخفی ہے، اس لیے غیب الغیب کہتے ہیں، اس لیے یہ مقام عما کہلاتا ہے کہ اس جگہ پہ کسی کو کوئی آشنائی نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کی، اس کو فقط ہوا کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے عرفاء میں ہوا رمز ہے اس طور پہ، اسم ہے اس طور پہ، جو اشارہ کرتا ہے اس مقام کی طرف۔ ہوا کے ذریعے کہیں گے ہوا کون؟ تم ہوا ضمیر پلٹتی ہے نا، ویسے آپ ہوا سے کیا بیان کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہوا سے یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کیا۔ ذات باری تعالیٰ ہر ایک کے لیے 100% کسی کے لیے بھی عیاں نہیں ہے۔ جتنی اللہ نے معرفت دلوانی چاہی یا اپنی شناخت کروانی چاہی وہ کرائی ہے حسب استطاعت۔ آپ کتابوں کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، آیات اور روایات کے ذریعے، جس طریقے سے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں، حقیقت میں اللہ نے آپ کو معرفت کروائی ہے۔ صحیح ہے؟ وہ استطاعت، وہ توفیق، وہ مراحل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خلق کی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ کسی کے لیے شناخت کے قابل نہیں ہے، شناخت ہو ہی نہیں سکتی اس مرحلے میں۔ اس لیے اس کا نام بعض احادیث جو عرفاء نے ذکر کیا، کیا نام رکھ دیا؟ مرحلہ عما۔ یہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے۔ اس لیے بعض نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا تم مرحلہ عما کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ پھر اس کی تشریح کی کہ نہ وہ ہوا میں ہے، نہ فضا میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، یعنی کچھ اس کا نہیں پتہ کیا ہے۔
اس کا کوئی خبر نہیں ہے، تعارف کرایا لیکن ایسا تعارف کرایا جس سے کوئی شناخت نہیں ہوتی، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، اب وہ کیا شناخت ہے اس کی نہیں ہوتی۔ تو ہوا اس کی طرف اشارہ، قل ہوا وہ ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ یہاں پہ صفات کے ہمراہ ہے، اللہ اب پہلی صفات آ گئی، ذات کو جب صفت سے آپ نے مقید کیا تو یہاں پہ شناخت کا مرحلہ شروع ہوا، اس لیے نسبت اللہ الی خلقہ، اللہ کو جب نسبت دی خلق سے یہاں معرفت شروع ہوئی۔ اللہ کو خلق سے جدا کر دے کسی کو کوئی معرفت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی بھی نہیں، اس لیے کنہ معرفت اللہ کی کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آغاز مخلوق کے لیے معرفت کا کہاں سے ہوتا ہے؟ جب صفت کو ذات سے آپ تعلق جوڑیں گے۔ اس لیے بعض احادیث میں اس طرح سے آیا کہ اس کے صفات عین ذات ہیں اور ذات عین صفات ہے، لیکن بعض احادیث میں آپ دیکھیں گے جیسے نہج البلاغہ کی ابتدا میں جس نے اسے صفت سے متصف کیا، اس نے اس کو مقید کر دیا، جس نے مقید کیا پھر آگے بیان جاری ہوتا ہے۔ ابتداء نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہے یہ، جس میں انکار کیا گیا، ہر قسم کی صفت کا انکار کیا گیا۔ اس سے آخر کیا مقصود ہے؟ اس سے یا یہ مقصود ہے یا مقام احدیت مقصود ہے، مقام احدیت مقصود ہے یا مقام ہویت، اسے کیا کہا نام دیا گیا؟ مقام ہویت۔ عما بھی کہتے ہیں یا مقام ہویت، ہوا سے ہے، ہوا سے کیا بن گیا؟ ہویت۔ مقام ہویت میں نفی ہے اسماء اور صفات کی، اس مقام ہویت میں کیا ہے؟ نفی۔ اور یہ ذات کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کی شناخت اور معرفت فقط اور فقط اللہ کی ذات رکھتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے اور نہ ائمہ اطہار علیہ السلام نہ بقیہ انبیاء علیہ السلام، فقط و فقط اللہ کے ساتھ یہ مختص ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قل هو اللہ، ہوا یعنی وہ مقام ہویت، مقام ذات۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے، یہ پہلی خبر۔ احد دوسری خبر، پھر بتایا وہ اللہ، وہ ذات جو اللہ ہے، صمد تیسری خبر۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے 3 مراتب آ گئے، بس پہلا مرحلہ کیا ہو گیا؟ مقام مرتبہ غیب و مقام ذات یا مقام ہویت، جہاں پہ اسماء و صفات کی بھی کیا ہے؟ نفی ہے۔ دوسرا مرتبہ ہمارے پاس، اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے اس مرتبے کو کیسے بیان کیا؟ خود یہ صاحب تحقیق نقل کرتے ہیں، وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ۔ خطبہ نہج البلاغہ پہلے خطبے کا یہ جملہ ہے، کمال الاخلاص، اخلاص لہو، اس کے لیے اگر آپ نے خالص کرنی ہے چیز تو خالص کرنا یعنی خالی کرنا۔ خالص کو کہتے ہی ہے نا کہ جو غیر ہے اسے خالی کر دو، غیر سے ایک شے کو اپنے اس کے غیر سے خالی کرنا کیا کہتے ہیں؟ خالص کرنا۔ مثلا نیت کو اللہ کے غیر سے جدا کریں تو نیت خالص ہو جائے گی، کسی عمل کو اللہ کے غیر کے لیے انجام دینے سے جدا کریں، عمل خالص ہو جائے گا۔ دودھ کو پانی سے جدا کریں، دودھ خالص ہو جائے گا، صحیح ہے۔ گندم کو دیگر چیزوں سے، گھاس پھوس سے جدا کریں، گندم خالص ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص دین، الا للہ الدین الخالص، اللہ کو ہر دین نہیں قبول جیسے تیسے بھی نمازیں پڑھ دی، جو منہ سے ادا کرنا ہے ذکر ورد کر دیا چلو قبول ہو گیا، نہیں قبول ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خالص کرو۔ اس لیے مخلصین اور مخلصین پھر 2 تعبیرات آتی ہیں، اخلاص کا باب ایک طولانی باب ہے، لیکن ادھر کیا بیان کر رہے ہیں؟ اخلاص کا کمال اللہ کے لیے کیا ہے؟ اگر خالی کرنا ہے غیر اللہ سے اللہ کو، خالی کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، پھر کیا کہاں پہنچ جائیں گے؟ صفات میں۔ صفات میں نفی الصفات عنہ، صفات کو بھی اللہ سے نفی کر دو، پھر خالص ذات بچ جائے گی۔ کمال الاخلاص لہو، اس کے لیے کمال اخلاص کیا ہے؟ کمال اخلاص۔ مثلا آپ نے کائنات میں افعال کہا کہ ہاں یہ بندہ بھی سبب ہے، یہ بھی سبب ہے، یہ فرشتہ بھی سبب ہے، آپ کہیں کہ نہیں، اصل سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اصل سبب قرار دیتے ہوئے آپ کو کتنے مراحل سے خالص کرنا پڑے گا؟ فرشتے کے مرحلے کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اس دنیا کے اندر عام مادی اسباب کا بھی انکار کرنا پڑے گا، بندے جو سبب بن رہے ہیں ان کا بھی انکار کرنا پڑے گا، پھر ایک چیز خالص ہوگی نا۔ مثلا رزق دیتی ہوئی چیزیں تو وہ نظر آ رہی ہیں،
آپ کہیں گے نہیں یہ مادی چیزیں بھی میرے بھوک مٹانے کا سبب نہیں نا، یہ روٹی نہ نوالے، یہ بھی میرے رازق نہیں ہے، یہ جو میرا باپ یا یہ جو میرے اوپر ایک نگران ہے وہ جو دے رہا ہے یہ بھی رازق نہیں ہے، فرشتہ جس کے ذمہ اللہ نے ارزاق کی تقسیم کاری کی ہوئی ہے یہ بھی رازق نہیں ہے، آپ خالص کر رہے ہیں نا غیر اللہ کو، یہاں تک کہ فقط اور فقط اللہ کے لیے فعل کو خالص کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک توحیدی مرحلہ ہو گیا یا نہیں؟ فقط اللہ رازق ہے، یہ اخلاص ہو گیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں اگر اخلاص کے کمال تک پہنچنا چاہتے ہو پھر کیا کرو، کیونکہ یہ صفت بھی نہیں اللہ کے لیے، یہ اسم بھی نہیں اللہ کا، یہ فعل بھی نہیں، اب جو رہ جائے گا وہ خالص ذات ہے۔ کمال الاخلاص لہو، اگر اس کے لیے کمال اخلاص تم نے حاصل کرنا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہو کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ، نفی الصفات عنہ، صفات کی بھی اس سے نفی کر دو، صفات کی بھی نفی کر دو تو کون سا مرحلہ مرتبہ رہ جاتا ہے؟ اتنا خالص نہیں کرنا کہ ذات کی بھی نفی کر دو، یہ ذات کے لیے نفی کر رہے ہیں ہم، بقیہ چیزوں کی ذات کو خالص کر رہے ہیں، اس سے مشرک ہو جائے گا ذات کی بھی نفی کر دیں، صحیح ہے؟ اور یہاں پہ نفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی صفت ہے ہی نہیں، اس کی ذات کا اقرار کریں اور ذات کے اقرار کے بعد پھر صفات کا اقرار، پھر افعال کا اقرار، پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور نظام کا اقرار ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام موت کو قبض کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اللہ نے شفاعت کا نظریہ قرآن میں رکھا ہے جسے ہم اپنے معاشرے میں توسل کا نظریہ کہتے ہیں، توسل اور شفاعت ایک ہی چیز ہے، یہ جو توسل کا نظریہ نظام الہی کا حصہ ہے، نہ کہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، درست؟ تو یہ آپ نے دیکھا پہلا مرحلہ ہوتا ہے ہوا سے کیا مراد ہے؟ یہی مرتبہ مقام ہویت، مقام ذات، قل ہوا، وہ ذات کیا ہے؟ اللہ ہے، وہ ذات اللہ ہے۔ اللہ جب کہتے ہیں تو پیچھے تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے، اور ہماری سائٹ کے اوپر لغت کے اعتبار سے اور احادیث کے اعتبار سے معنی اللہ کے اوپر ایک مقالہ موجود ہے، اسے دوبارہ تکرار کریں تاکہ پتہ لگے کہ اللہ کا کیا اس جگہ پر مطلب ہے۔ اللہ یعنی وہ ذات جو وصف کے ساتھ مقید ہو رہی ہے۔ پھر جب آپ نے اللہ کہا تو اب مقام احدیت آئے گا، مقام احدیت کے بعد سمدیت ہے۔ سمدیت کا انہوں نے کیا مطلب مرحلہ بیان کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ تَعْرِيفٌ عَنْ مَرْتَبَةِ الْأُلُوهِيَّةِ، مرتبہ الوہیت سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے جامع اسم کون سا ہے؟ کلمہ اللہ، یہ پہلے تفصیلی گزر چکا ہے۔ کلمہ اللہ کہہ کے ساری کی ساری اللہ کی صفات مراد لے لی جاتی ہیں۔ اس میں جامع کلمہ کون سا ہے؟ اللہ، جو تمام کی تمام صفات کو شامل ہے۔ اور عرفا بتاتے ہیں ہر اسم کا ایک مظہر ہوتا ہے، ہر اسم کا ایک مظہر ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الصَّمَدَ، صمد کیا ہے؟ اللہ، وہ اللہ کیا ہے؟ صمد ہے۔ هو المقام العالی الثابت الحق المرتفع عن ای جہت وفی ای وصف هو العلو المطلق یعلو کل شیء۔ ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ وصفی اور اللہ ذاتی، ذہن میں سے لے کے آئیں۔ ایک اللہ ذاتی ہے، اللہ کہہ کے ذات الہی مراد ہے فقط، اور ایک دفعہ اللہ کہہ کے وصف مراد ہے، یعنی وہ اللہ جو معبود ہے، الوہیت کے وصف کے ساتھ متصف ہے۔ تو دونوں کا معنی قرآن میں وارد ہوا ہے۔ خیر یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ صمد کہہ کے یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مطلق طور پہ عالی ہے، مخلوق سے علو ہے، بلندی رکھتا ہے، اور تمام کے تمام بلند درجات اور بلندی کی تمام خصوصیات اور کمالات وہ اللہ کی ملکیت حقیقی ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ بقیہ جتنے بھی نقائص ہیں، جتنے بھی عیوب ہیں، جتنے بھی محتاجی ہے، جتنے بھی فقر ہے، وہ مخلوق کے پاس ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ لہٰذا جب ہم صمد کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لغت کی تعبیر کے مطابق جو انہوں نے ذکر کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ مقام عالی ہے کہ جس تک کسی بھی شے کی رسائی نہیں ہو سکتی، ذات الہی تک کوئی شے نہیں پہنچ سکتی کہ وہ اس کی پر آ کے حاکم ہو جائے۔
اگرچہ ہمارے ممبروں میں بعض نادان ذاکروں نے وہ اللہ کے اوپر بھی ائمہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بٹھا دیا، اللہ تک اس کے اوپر کسی کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، سارے ماتحت ہیں، سارے جھکے ہوئے ہیں، سارے اس کے سامنے عاجز پڑے ہوئے ہیں، اس کے محتاج اور اس کے فقیر ہیں اس کے سامنے۔ لہذا یہ ہے کہ صمد کا ایک مطلب یہ آپ نے لغت کے اعتبار سے دیکھا، صمد کے بقیہ معنی شارحین الکافی کی نگاہ میں دیکھیں گے، جہاں پہ آپ کے نظر میں اور خوبصورت مطلب آئیں گے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جو ہر ذات جز سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے، عبادتوں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کی مدد سے بے نیاز ہے، اس کی مدد کی جائے اس سے بے نیاز ہے، وہ کسی کی مدح و ستائش سے بے نیاز ہے۔ لا جوف لہ، لا جوف لہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کوئی خالی جگہ ہی نہیں ہے کہ پر کرنے کی ضرورت پڑے۔ آپ اگر مخلوق کی طرف دیکھیں، آپ کہیں گے ہاں میرے اندر بڑے خلا ہیں، ایک خلا تھوڑی ہے، ایک خالی پن نہیں ہے، بہت خلا ہیں، مجھے مال بھی چاہیے، کوئی میرے خلا مال کا خلا پورا کر دے، مجھے شجاعت بھی چاہیے، کوئی اس کا خلا پورا کر دے، مجھے گھر بار بھی چاہیے، کوئی اس کا خلا پورا کر دے، خلا در خلا ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے کسی قسم کا بھی خلا موجود نہیں ہے، کوئی خلوف نہیں ہے، کوئی جوف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی قسم کے بھی اسے نیاز نہیں ہے، کیونکہ بلند ہے، عالی ہے، سب مطلب ادھر ہی پلٹیں گے، صحیح ہے؟ کیونکہ ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے، تو ایک چیز بغیر کسی سبب کے چھا سکتی ہے کسی پر؟ تب ہی ہو سکتی ہے نا کہ قدرت اس کے پاس ہو اور بلندی کی تمام خصوصیات اس کے پاس ہوں، بقیہ سارے کے سامنے اس کے سامنے عاجز ہیں۔ اس لیے صمد کا پہلا مطلب آج ہم سمجھیں اللہ الصمد، یعنی اللہ وہ بلند اور مرتفع اور عالی ذات ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے عاجز ہے، اس کے اوپر کوئی اور بلندی نہیں رکھتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔